صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في كتابه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم۔ آئیے گفتگو کا آغاز کریں، اس سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کے مکی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ابھی اپنی گفتگو کا آغاز کریں تو ہماری گفتگو توبہ و استغفار کے حوالے سے چل رہی تھی اور اس میں ہم نے بہت کچھ باتیں سیکھی۔ اب اسی سے ریلیٹڈ کچھ اور احادیث طیبہ اور ان کا مفہوم سمجھیں گے۔ اس سے پہلے جو نیتوں کے حوالے سے گفتگو کی تھی تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی اچھی نیت دل میں شامل کر لیں تاکہ یہاں حاضر ہونا آپ کا وصول ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل يقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، رواہ الترمذی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل بندے کی توبہ قبول کرتا ہے غرغرہ سے پہلے یعنی حالت غرغرہ میں پہنچنے سے پہلے بندہ توبہ کر لیتا ہے تو بھی اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اب یہ غرغرہ کیا ہے اور اس سے کون سی توبہ مراد ہے، کیا چیزیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل سنیں گے۔ تو علامہ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے، فرماتا ہے جب تک روح بالکل حلق میں نہ آ جائے، یعنی جب موت کا بالکل یقین نہ ہو جائے اس سے پہلے بندہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ مقبول ہوتی ہے۔ موت کا یقین ہو جانے کے بعد اب توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ توبہ ان کی نہیں ہے جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ حضر احدہم الموت، کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تب وہ کہے کہ میں نے توبہ کی، اور نہ ان کی توبہ ہوئی، وہ کافر مرے ہیں، تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو موت کے وقت جب بندے کو فرشتے نظر آنے لگ جاتے ہیں تو اس وقت کو کہتے ہیں غرغرہ، اور اس وقت جو توبہ قبول نہیں ہوتی ہے تو مفسر شہیر علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی لکھتے ہیں کہ اس وقت کفر سے توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ایمان نام ہے ایمان بالغیب کا، اب فرشتے نظر آ گئے تو اب وہ غیب رہا نہیں، تو اب پھر کفر سے توبہ مقبول اس وقت نہیں ہے۔ رہا مسئلہ اسی وجہ سے فرعون کی توبہ مقبول نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت اس نے بالکل اب عذاب دیکھ لیا، اب وہ ایمان لا رہا ہے تو اس کا توبہ مقبول نہیں ہے۔ ہاں مگر گناہوں سے توبہ اس وقت بھی مقبول ہے۔ اب یہ اللہ کا کرم بندوں پر دیکھیں۔ اچھا، یہ جو روح ہماری نکلتی ہے، یہ روح پیر کی طرف سے نکلنا شروع ہوتی ہے، پھر دھیرے دھیرے کرتے نکلتے پھر وہ باہر ہوتی ہے۔ اس میں بھی اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ ہمیں وہ مہلت پہ مہلت دیے جا رہا ہے۔
وہ اس لیے کہ جب دیکھیں پاؤں سے نکلے گی تاکہ اب اس کو احساس ہو بندہ اس حال میں بھی اگر اپنے گناہوں سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا. تو اب بھی اس کو احساس ہو جائے تو گناہوں سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، کچھ وصیت کرنا ہو وصیت کر جائے. تو یہ اللہ ہم پر اس قدر مہربان ہے کہ روح نکلنے تک کے معاملات تک ہم کو موقع فراہم کرتا ہے. اب اگر اتنی فراوانی کے بعد بھی اگر بندہ توبہ سے محروم ہو جائے تو اس سے بڑا محروم تو کوئی نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب توبہ و استغفار کی جب گفتگو چل رہی ہے تو ایک حدیث پاک سنیں، بڑی پیاری حدیث ہے، اور اس کے الفاظ سنیں کہ بندہ کس طرح سے اپنے رب سے مانگے. تو ایک شخص نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی اس نے کہ ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ. اس نے یہ بات 2 یا 3 مرتبہ کہی. تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو. دعا کیا تھی؟ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی. یعنی اے اللہ مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ میرے گناہ جو ہیں تیری شان غفاری میرے گناہ سے زیادہ وسیع ہے، تیری کرم نوازی میرے گناہ سے بہت وسیع ہے، اور میں اپنے عمل کے مقابل میں تیری رحمت کی امید زیادہ رکھتا ہوں. اس نے یہ کلمات دہرائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوبارہ پڑھو. اس نے یہ کلمات پھر دہرائے تو آقا نے کہا پھر پڑھو. اس نے یہ کلمات پھر دہرائے کہ اے اللہ تیری شان غفاری میرے گناہ سے بہت زیادہ وسیع ہے، اور میں اپنے عمل کے مقابل میں تیری رحمت کا زیادہ امیدوار ہوں. تب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کھڑے ہو جاؤ، بے شک اللہ عز و جل نے تمہاری مغفرت فرما دی. یعنی بندہ اگر اس چیز کا اعتراف کر لے کہ مولا تو ہی حقیقی بخشنے والا ہے، میں گناہ گار صحیح لیکن تو ہمارے رحمت گناہوں کو دیکھنے کے باوجود اپنے کرم سے ہمیں بخشنے والا ہے، تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے. تو اس کرم کے بعد بھی اب ہم چاہیے کہ ہم اپنے رب سے کثرت سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں. دیکھیں استغفار کا ایک فائدہ جس کے لیے ہم دن و رات تگ و دو کرتے ہیں، یعنی رزق میں برکت ہو. استغفار سے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے. ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا کہ وہ اٹھتا بیٹھتا استغفار کرتا رہتا ہے، تو جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی کام نہیں کرتا. تو آپ دیکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے فضائل میں کتنی بہترین چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ایک تو پریشانی کا دور ہو جانا یہ کم رحمت نہیں ہے، تنگی کا راحتوں میں بدل جانا کم رحمت نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارا گمان بھی نہیں جاتا کہ یہاں سے رزق آ سکتا ہے، وہاں سے بھی بندے کا انتظام کر دینا. تو یہ رب کا کرم ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ توبہ اور استغفار کے فضائل ہم سنتے آ رہے ہیں، اور لیکن پھر بھی ہم سے غفلتیں ہوتی کیوں ہیں؟ ہم ٹال دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، توجہ نہیں رہتی، آخر کیا وجہ ہے؟ تو اس کے چند اسباب ہو سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے. غور و فکر کرنے پر ایک سبب یہ سمجھتے ہیں کہ گناہوں کا جو انجام ہے بندہ اس سے غافل ہو جاتا ہے. معلوم تو ہے کہ اگر گناہ کروں گا تو عذاب ہوگا، لیکن وہ اس سے فی الوقت کی غافل ہو جاتا ہے. شاید اس وجہ سے کہ انسان کو جس عذاب سے ڈرایا جاتا ہے نا وہ اس کا مرحلہ بعد میں ہے،
کہ قیامت قائم ہوگی، پھر سزا وزا ہوگی، اور جبکہ نفسانی خواہشات سے جو نتیجہ ملتا ہے وہ فوراً اس کو مل جاتا ہے۔ تو انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ جو چیزیں تاخیر سے وقوع پذیر ہوتی ہے ادھر توجہ کم دیتا ہے، جو چیز جلدی حصول آتی ہے اس کی طرف دل جلدی مائل ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ نفسانی خواہشات میں پڑھ کر وہ گناہ تو کر دیتا ہے، لیکن عذاب کے معاملے میں وہ سوچتا ہے بعید ہے، تو غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ تو کبھی ایسی کنڈیشن ہو تو غور فکر کرنا چاہیے کہ یہ عذابات اگرچہ میری نگاہ سے ابھی اوجھل ہیں، لیکن ہونے تو یقینی ہے، ان کا ہونا تو بالکل یقینی ہے۔ آج نہیں تو کل یہ دنیا کتنے دن ہم جئیں گے، بعد میں جا کر حساب تو ہمیں ہی دینا ہے۔ تو جب اس طرح سے وہ اپنی تھنکنگ، اپنی تھاٹ، اپنی سوچ بنا لے گا تو پھر وہ توبہ سے، استغفار سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آپ دیکھیں کہ اگر بہت سی دنیاوی چیزیں ایسی ہیں، لذت کی چیزیں ہیں، فائدے کی چیزیں ہیں، لیکن آنے والے مستقبل فیوچر کے خطرے کی وجہ سے ہم اسے ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹرز کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی آپ کے ہارٹ کی نلیاں چوک ہو رہی ہیں، بہت زیادہ تیل مسالہ آپ کھاتے ہیں، تو کل سے تیل مسالہ بھنی ہوئی چیز ساری چیزیں بند ہو جانی چاہیے، ورنہ آگے چل کے ہو سکتا ہے یہ نسیں بلاک ہوں اور پھر آپ کو اٹیک وغیرہ پڑ سکتا ہے۔ تو بندہ کیا کرتا ہے؟ ساری تلی چیزیں چھوڑ دیتا ہے، شوگر ہو جاتے میٹھی چیزیں چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایک ڈاکٹر جس کے تجربہ ہو سکتا ہو غلط ہو، لیکن اس کے باوجود، اور پھر یہ فیوچر میں ہونے والی بیماری اس کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، ہو سکتا ہو نہ بھی ہو، لیکن یہ جو عذابات بتائیں اس کا تو ہونا یقینی ہے۔ جس نے خبر دی ہے وہ رب سچا ہے، جس نبی نے اپنے مبارک زبان سے فرمایا وہ نبی سچے ہیں، تو پھر کیوں غفلت کریں؟ اس لیے کبھی بھی گناہوں سے غفلت نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ گناہ کرتے کرتے اس میں لذت حاصل ہونے لگ جاتی ہے، تو اس میں اتنا لطف آتا ہے کہ بندہ اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو جب اس کو گناہ نہیں لگتا تو پھر اس سے چھوٹنے کے بھی نہیں سوچتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ جو لذتیں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے یہ بات آپ نوٹ کریں، کبھی بھی اس کو نوٹ کریں، دل پہ جگہ دیں اس کو، کہ کبھی بھی لذتوں کی وجہ سے گناہ نہ کرو، کبھی بھی لذتوں کی وجہ سے آپ گناہ نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لذتیں ختم ہو جائیں گی اور گناہ باقی رہ جائے گا۔ اور اسی طرح سے مشقت کی وجہ سے کسی نیکی کو بھی مت چھوڑیے، اس لیے کہ مشقتیں ختم ہو جائیں گی لیکن نیکیوں کا اجر باقی رہے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اگر کسی چیز میں، نیکی کام میں آپ کو مشقت ہوتی ہے اور آپ کے بس میں ہے، تھوڑی بہت مشقت اٹھا کر اس کو کر لیں، کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی لیکن وہ اجر ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے بن گیا ہے۔ اس طرح گناہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر کی لذت ہے، لیکن وہ ختم ہو جائے گا، لیکن گناہ آپ کے نام اعمال میں ہمیشہ باقی رہ جائے گا۔ اس لیے لذتوں کی وجہ سے گناہ کی طرف مائل نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں سچے طور پر توبہ کر لیں۔ توبو الی اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چلیں، تو یہ معاملہ تھا حدیث پاک کا جو عرض کیا گیا، تو اس سے پہلے آپ توبہ کر لیں، اور ایسا نہیں کہ اب غرغرے سے پہلے ہی توبہ کرنا ہے، ایک وقت دیا۔ السلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو کہتے ہیں ابتغاء علم حاصل کرنے کے لیے میں آیا۔ تو کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے ارشاد فرمایا، ان الملائکہ تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یطلب، کہ بے شک ملائکہ اپنے پر بچھاتے ہیں اس طالب علم کے لیے، اس سے راضی ہو کر جو وہ طلب کر رہا ہے، یعنی علم دین طلب کی برکت سے فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ فقلت نے کہا، میں نے کہا کہ میرے دل میں مسح الخفین آیا کہ پیشاب پخانے کے بعد موضوع پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے، اور آپ صحابی رسول ہے تو میں آپ کے پاس پوچھنے کے لیے آیا ہوں، تو کیا آپ نے اس سلسلے میں نبی کی کوئی حدیث سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں سنی ہے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ جب ہم سفر میں ہوتے تو ہم اپنے موضوع کو 3 دن تک نہیں اتارتے مگر جنابت سے، اور پیشاب پخانے کے بعد نہیں اتارتے تھے۔ پھر کہتے ہیں فقل تو حل سمیت یذکر فی الہوا شیئا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے محبت کے بارے میں بھی کچھ سنا ہے؟
تو وہ کہتے ہیں نعم ہم نے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. تو اسی درمیان ایک اعرابی نے، دیہات کے رہنے والے نے، اعرابی ناداہو اعرابی بصوت لہو جہری، بلند آواز سے، تیز آواز سے اس نے آواز دی، یا محمد، اس طرح آواز دی اس نے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ قربان جائیے، اس پہ ناراض نہیں ہوئے کیونکہ دیہات کے تھے وہ. تو نبی اجابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو من صوتہ، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی کے مثل بلند آواز سے ان کو جواب دیا کہ ہاں میں یہاں ہوں. تو میں نے اس سے کہا، یعنی اس عرابی سے، ویحک اغضض من صوتک، خبردار اپنی آواز کو پست رکھو، معلوم نہیں کہ کون سی بارگاہ ہے. فَإِنَّكَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہو، اور ہمیں اس وقت نُہِیتُ عَنْ ھَذَا، اور ہمیں اس بارگاہ میں آواز بلند کرنے سے روکا گیا ہے. تو دیہاتی تھے، وہ کہتے واللہ لا، کہ میں اپنی آواز نیچے نہیں کروں گا، ایسے بولوں گا. ٹھیک ہے. تو قال الاعرابی، سو عرابی نے پوچھا یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ المرء یحب القوم ولما یلحق بہم، کہ ایک شخص ایک قوم سے محبت کرتا ہے، تو جب وہ محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اس کے سلسلے میں فرمایا کہ ایک آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے اور ابھی تک وہ اس سے نہیں ملا تو اس کا کیا ہوگا. تو عرابی کی بات سن کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا. یعنی جو جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. پھر اس میں آگے استغفار کے حوالے سے ہے کہ توبہ کا دروازہ بالکل مغرب کے وقت بند ہوگا، جب مغرب سے سورج طلوع کر آئے گا. اس طرح کی پوری حدیث پاک ہے. اب اس حدیث پاک میں دو تین چیزیں. ایک چیز تو یہ کہ اگر ہمیں شریعت کا علم نہیں ہے تو پھر اس کے جانکار تک جا کر اس سے مسئلہ پوچھنا یہ بھی ایک سنت ہے. اور دوسری چیز اس میں جو فرمایا، انہوں نے کہا کیوں آئے ہو، تو انہوں نے کہا ابتغاء العلم، علم حاصل کرنے کے لیے. تو صرف ایک مسئلہ پوچھنے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں علم حاصل کرنے آیا ہوں. تو اسی علم حاصل کرنے پر انہوں نے فضیلت کیا بتائی کہ جو علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں فرشتے اس کے لیے. اب آپ دیکھیں یہ کس طالب علم کے بارے میں، اس کے بارے میں تھوڑی جو مدرسے میں پورا 7-8 سال پڑھے گا تو وہی طالب علم کہلائے گا. ہم طالب علم انہی کو کہتے ہیں جو مدرسے میں 7-8 سال رہ کر پڑھتے ہیں تو بولے یہ طالب علم ہے. حالانکہ یہاں واقعہ دیکھیں ایسا تو کچھ نہیں ہے. یعنی ایک مسئلہ سیکھنے، یعنی جیسے ہم آپ یہ سب آ کر بیٹھیں کیوں؟ علم سیکھنے کے لیے. گویا کہ ہم اس وقت طالب علم ہیں اور اس حدیث کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرشتے ہمارے لیے پر بچھائے ہوئے ہیں. تو یہ حدیث کی برکت کتنا بڑا کرم ہے کہ ایک چھوٹی سی حدیث اور چھوٹا مسئلہ سیکھنے کے لیے اگر ہم کہیں چل کر گئے تو ہمارے لیے اللہ اعجاز میں یہ فرشتوں کے ساتھ حکم فرماتا ہے. اب اس میں ایک چیز یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے بلند آواز سے کہا. تو دراصل وہ شہر سے باہر رہتے تھے، دیہات کے رہنے والے تھے، تو اتنے مسائل ان کو معلوم نہیں تھے. تو اس وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سختی نہیں فرمائی بلکہ ان کا لحاظ کرتے ہوئے انہی کی آواز میں ان کو جواب دے دیا. بلکہ صحابہ نے ان کو کہا بھی کہ خاموش ہو جاؤ، یہ بارگاہ نبوی ہے، یہاں ایسا نہیں کہتے. لیکن آقا نے دل جوئی کے لیے ان کو ڈانٹا نہیں، بھگایا نہیں، بلکہ انہی کی آواز میں ملا کر ان کو جواب بھی دیا اور محبت سے ان کا سوال بھی سنا اور پھر ان کو جواب بھی عطا فرمایا کہ تمہارے مسئلے کا یہ جواب ہے. تو یعنی اب دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم کہ اگر ان کی بارگاہ میں کوئی بھی آ جائے، کتنا ہی گناہگار ہو اور اس کو اگر ادب نہیں بھی معلوم ہے تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے جھڑکتے نہیں، اسے دین سکھا دیتے ہیں. اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ اپنے خطا کار کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود. اور ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. تو یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کی مقدس بارگاہ ہے کہ جہاں پر حاضر ہونے کے بعد اب ہمیں حکم یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اپنے آوازوں کو ہم وہاں پست کر لیں. یہ اس بارگاہ کے ادب کا مقام ہے. تو اس سلسلے میں بڑی پیاری حدیث پاک ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، کہ ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. تو ایک صحابی رسول ہے حضرت ثابت بن قیس بن شماس، تو ان کے حق میں نازل، انہیں ثقل سماعت تھا، یعنی ذرا اونچا سنتے تھے. وہ جو اونچا سنتے تھے اس لیے وہ اونچا بولتے بھی تھے، تو بات کرنے میں ان کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور بارگاہ نبوی میں آنا جانا انہوں نے چھوڑ دیا، اس ڈر سے کہ کہیں میری آواز بلند ہو جائے تو پھر تو میرے اعمال برباد ہو جائیں گے. اور کہنے لگے کہ میں اہل نار سے ہو گیا ہوں کہ میری آواز نبی کی بارگاہ میں بلند ہو گئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے ملاحظہ کیا وہ نہیں آئے تو صحابی رسول حضرت سعد سے ان کا حال دریافت کیا کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو میرے پڑوسی ہیں اور میرے علم میں انہیں کوئی بیماری تو نہیں ہوئی ہے. پھر آ کر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے ان کا ذکر کیا تو حضرت ثابت نے کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اور تم جانتے ہو کہ میں تم میں سب سے زیادہ بلند آواز والا شخص ہوں، میں تو جہنمی ہو گیا ہوں. تو حضرت سعد نے یہ حال بارگاہ رسالت میں عرض کی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تو اہل جنت سے ہیں، وہ جہنمی نہیں بلکہ وہ اہل جنت سے ہیں. تو یہاں یہ پتہ لگا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخانہ اگر کوئی آواز بلند کرے یا بے ادبی کے طور پر ہو تو پھر اس سزا کا مستحق ہے، لیکن اگر اس کی آٹومیٹک ایسی چیز ہے، اس کا بے ادبی کا کوئی گمان نہیں ہے تو اس کے لیے حکم نہیں ہوتا ہے. اچھا اس میں دیکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بارگاہ میں بیٹھنے والے ہر صحابی پر نظر رکھتے تھے. جبھی تو انہوں نے یہ معلوم کیا کہ یہ اتنے دن سے کیوں نہیں آ رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی نے ان کی خبر گیری بھی کی معلوم کرو کہ وجہ کیا ہوئی ہے. دوسری چیز ان کے جو پڑوسی تھے حضرت سعد، وہ کیا کہتے ہیں وہ میرے پڑوسی اور میرے علم میں ہے کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے. یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت ایسی کی ہے کہ اگر آپ ہو تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا پڑوسی بیمار تو نہیں ہے، اگر بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا تمہاری ذمہ داری بنتی ہے. یہ تربیت تھی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. یہ وجہ تو نے کہا کہ میرے علم میں ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، واقعی وجہ دوسری نکلی. تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ نشست و برخاست کرنے والوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کہیں کسی پریشانی میں تو نہیں ہے، کسی دشواری میں تو زندگی نہیں گزار رہا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ پڑوس میں ہو تو اور زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے. دیہات وغیرہ میں تو ہوتا ہے، پڑوس میں تو سارے پورے گاؤں کی خبر رہتی ہے سب کو، لیکن شہروں میں یہ مسئلے بہت کم ہو جاتے ہیں کہ شہروں میں ہر بندے کو اپنے اپنے کام سے مطلب ہوتا ہے، اپنے جاب سے. لیکن پھر بھی کم از کم مسجد میں جایا کریں تو جو 5 وقتہ آپ کو ملتا ہے، اور کبھی کوئی نہیں آیا تو اس سے معلوم کر لیں کہ کیوں نہیں آیا، طبیعت تو خراب نہیں ہے. اس سے 2-3 فائدے ہو جائیں گے. ایک تو یہ کہ صلہ رحمی ہو جائے گی، اس کے لیے محبت بڑھے گی، اور اگر اس نیت سے ہو کہ ہمیں عیادت کا حکم بھی دیا گیا اس پر عمل کریں گے تو اس کا بھی آپ کو ثواب ملتا چلا جائے گا. تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے اس تعلیمات پر عمل کریں تاکہ ہماری زندگی خوشگوار گزر جائے. جگہ میں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرتے رہیں تاکہ ہماری جو موت ہو وہ اچھی کنڈیشن پہ ہو، ایسی حالت میں نہ ہو کہ ہم گناہ گار رہیں یا پھر ہم گناہوں پر اڑے رہیں. تو گناہ سے توبہ کرتے رہیں. اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور وہی استغفار کی برکت سے ہمارے حال بھی درست کرنے والا ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں تنگی کو دور کر راحت لانے والا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق آئے گا جہاں ہمارا گمان بھی نہیں آتا. تو اللہ رب العزت ہمیں چند باتیں جو ہوئیں اس کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب